گوشہ نور سننے والی سب بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آڈیو بک یادیں، اس سے لیا گیا ایک آرٹیکل، عنوان ہے دوسرا روزہ۔ مارچ کی 28 تاریخ تھی اور رمضان المبارک کا مہینہ، موسم بہار سردی کو رخصت کرنے کے بعد ہر طرف اپنے رنگ بکھیر رہا تھا۔ ہمارے گھر کے وسیع لان میں بوگن ویلیا کی بیلیں خوش رنگ پھولوں سے لدی ہوئی بہت خوبصورت نظر آ رہی تھیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک اپنی پوری رحمتیں بکھیرتا ہوا شروع ہو چکا تھا۔ پچھلے چند سالوں میں سخت گرمی کے رمضان المبارک گزارنے کے بعد اب اچھے موسم میں رمضان المبارک کی آمد پر سب لوگ بہت خوش تھے۔ پہلے روزے کی نماز تراویح پڑھنے کے بعد ہم سب گہری نیند سو رہے تھے۔ رات کے اس پہر گمبھیر خاموشی میں امی جان کی آواز آئی، دیکھو آپ کے ابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ آواز میں کچھ ایسا تھا کہ ہم سب یکدم آدھی رات کے اس پہر میں اپنے اپنے کمروں سے ایک ہی جست میں امی جی کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ یہ کیا قیامت تھی جو ہم پر ٹوٹ پڑی۔ ابا جی اپنے بیڈ پر آڑے لیٹے ہوئے تھے، شاید وہ اب یہاں نہیں تھے۔ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر رات کے اس پہر چپکے چپکے اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ گھر کے افراد امی جی کے کمرے میں موجود تھے، لیکن شاید سب کچھ بدل چکا تھا۔ تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ ڈاکٹر اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ تقدیر میری ماں سے سہاگن ہونے کا اعزاز چھین کر انہیں بیوگی کی سفید چادر اڑا کر جا چکی تھی۔ وہ گھر جو میرے باپ نے میری ماں کے لیے بڑی محبتوں سے تعمیر کروایا تھا، میری ماں جی کا کمرہ ان کی چاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ان کے کمرے کے دونوں اطراف میں کھڑکیاں تھیں۔ ایک طرف کھڑکی پیشیوں میں کھلتی اور دوسری جانب برآمدہ، اور پھر سامنے نظر آتا سرسبز وسیع لان۔ کیونکہ میری ماں جی کو کھلی فضا اور سبزہ بہت پسند تھا، امی کے لیے گھر کے لان میں جگہ جگہ موتیا کے پودے ابا جی نے ان کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لگوائے تھے۔ دیسی موتیا کے پودوں میں جب ننھی ننھی کلیاں کھلتی تو فضا میں عجیب سی مہک پھیل جاتی۔ میری ماں جی کو موتیا بہت پسند تھا۔ وہ کہا کرتی تھی، موتیا کی دودھیا کلیوں کی خوشبو میں میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات میری ماں کو کیسے معلوم تھی، انہوں نے اس بات کو کہاں سے سیکھا، لیکن انہیں اس بات کا بالکل یقین تھا، اس لیے انہیں موتیا سے بہت پیار تھا۔ ہر وقت ان کے کمرے میں موتیا کی کلیاں ململ کے سفید رومال میں بھیگے ہوئے گیلے گیلے رومال میں لپٹی پڑی رہتی۔ صبح فجر کے بعد وہ لان میں چہل قدمی کرنے جاتی تو سب سے پہلے موتیا کے پودے کے پاس جاتی، پیار سے دو کلیاں توڑتی اور اپنے کانوں میں ڈال لیتی۔ لیکن یہ کیا، یہ گھر جو ابا جی نے اتنی چاہت سے امی کی پسند کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعمیر کروایا تھا، اور اب خود ہی اس گھر میں ماں جی کو اکیلا چھوڑ کر وہ جا چکے تھے۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ ابا جی کا جسد خاکی ہمارے سامنے موجود تھا۔ میری ماں نے پینے کے لیے پانی مانگا، ایک گھونٹ بھرا اور گلاس واپس رکھ دیا۔ یہ سحری کی سنت تھی۔ میری ماں کوئی سنت غم کی اس گھڑی میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہم سب کے دلوں پر کیا گزر رہی تھی، ہم رو رہے تھے، لیکن میری ماں کے آنسو جو پتہ نہیں کہاں گر رہے تھے، نہ کوئی چیخو پکار، نہ کوئی واویلا، بس
خاموش وہ صبر و استقامت کی تصویر بنی ماں جی کے سرہانے ابا جی کے سرہانے سر جھکائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ برسوں بیت گئے اس دوسرے روزے کو۔ ہر سال رمضان المبارک میں ہم ابا جی کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس دن بھی ہم سب بہن بھائی اپنی ماں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گوشہ نشین سیدھی سادی شخصیت کی حامل عورت اپنی بچوں کی یادوں میں چمک رہی ہوتی ہے۔ اس دن کی یادوں میں ماں جی کا صبر، ان کا اپنے رب سے تعلق اور اس تعلق میں پناہ گزی ہو جانا میری یادوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ انہوں نے اس دن بھی اپنی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، دیکھو بیٹی، موت تو برحق ہے، ہم سب نے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور تم رونے پیٹنے میں لگی رہو۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا اور میرے کفن دفن کے انتظامات غیروں پر مت چھوڑ دینا۔ اس وقت مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، لیکن پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ ہم سے جدا ہوئی۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے دماغ کے میموری کارڈ میں ان کی آواز گونجی، نماز وقت پر ادا کرنا، میرے سرہانے بیٹھ کر روتی نہ رہنا، اور میں ایک روبوٹ کی طرح اٹھ کر چل دی۔ کفنانے کا ٹائم آیا۔ اللہ کریم نے ہمت دی۔ امی کے الفاظ نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا آخری لباس درست کیا۔ ابا جی کے جانے کے بعد انہوں نے عبادات کے اوقات مزید بڑھا دیے تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد تقریباً 5 برس زندہ رہیں۔ کبھی بھی رمضان المبارک کا اعتکاف مس نہیں کیا۔ 10 دن کا اعتکاف کرتی۔ حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے قرآن شریف کی تلاوت بھی کثرت سے کرتی۔ اگر میں پوچھتی، ماں جی آج کتنے سپارے پڑے ہیں، تو تعصب سے کہتی، کیا کروں بیٹا، زیادہ پڑھا ہی نہیں جاتا، بڑی کوشش کرتی ہوں روزانہ ایک قرآن ختم کر لوں، لیکن تھک جاتی ہوں۔ 21-22 پارے پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ایک وقت انہوں نے درود پاک پڑھنے کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ وہ روزانہ تقریباً 10,000 درود پاک کا نذرانہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کیا کرتی تھی۔ درود پاک تو خوشبو ہے، اور خوشبو کو گندگی کے ڈھیر پر نہیں لگایا جاتا، اس لیے ہمیشہ درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنا دل صاف کرو اور اللہ سے استغفار مانگا کرو۔ وہ ہمیشہ ہمیں ترغیب دیتی کہ درود پڑھنے سے پہلے کچھ دیر استغفار پڑھ لو، اس کے بعد درود پڑھو، پھر دیکھو صاف ستھرے کپڑے پر خوشبو لگائیں تو کپڑا کیا مہک اٹھتا ہے۔ اس طرح صاف قلوب پر بھی درود پاک ایسے ہی اثر جماتا ہے۔ وہ ایک دن بیٹھی مجھے سمجھا رہی تھی، اللہ کا رنگ جس وجود پر چڑھ جائے، پھر زمانے کی اونچ نیچ، دکھ تکلیف اس رنگ کی چمک دمک کو ماند نہیں کر سکتے۔ وہ ہر دن ہر صبح نئی آب و تاب کے ساتھ دمکتا ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اہل محبت پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ امی جان اپنی عبادات میں اوقات کی پابندی کا بہت خیال رکھتی۔ ان پر اللہ کا کوئی خاص کرم تھا کہ اللہ کی محبت کا رنگ ان کے وجود پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا۔ وہ گھر میں چلتا پھرتا نور کا ایک ایسا حولہ تھی جس کی روشنی میں زندگی کی کوئی مشکل ہی نہیں لگتی تھی۔ اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں جب ہم انہیں بتاتے، وہ ہمارا ہاتھ تھامے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جاتی۔ ان کے احکامات، ان کی احادیث یوں بیان کرتی کہ ہم اپنا مسئلہ بھول کر اس گھرانے کی پاک بیبیوں کی محبت کی کلیاں چننے لگتے، ان کی خوشبو کے سحر میں ہی گرفتار ہو جاتے۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں امت کے ہر فرد کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، اور جو
ایک مرتبہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی چھاؤں کی لذت سے آشنائی پا لیتا ہے، وہ پھر کبھی بھی اس کی لذت کے سحر سے نہیں نکل سکتا۔ اور اگر دامن مصطفیٰ اسے متعارف کروانے والی ہستی اس کی ماں ہو تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میری ماں جو آنکھ کھلتے ہی بچے کی پہلی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی خوشبو میں جب مہک پیدا ہوتی ہے، اس محبت کے سوتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اٹھے ہوں، اس محبت کی خوشبودار کلیوں کے بیج ایک ماں جو اپنی اولاد کے اندر بو دیتی ہے، اس اولاد کے لیے اس سے بہترین بے قیمت تحفہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ابا جی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ایک دنیا دار انسان تھے۔ جب میں بیاہ کر تمہارے ابا کے گھر آئی تو یہ جدید ماحول سے متاثر ایک دنیا دار نوجوان تھے۔ میوزک سننا، سگریٹ پینا ان کا معمول تھا۔ نماز کی پابندی بھی مجھے ان میں کہیں نظر نہ آئی، جبکہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ بے نمازی کے ساتھ بند کمرے میں ایک ہی فضا میں سانس لینے سے نماز کی توفیق اٹھ جاتی ہے۔ ایک دن امی جی مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ تو پھر آپ کیا کرتی تھی ماں جی جب ابا جی کمرے میں آتے تھے؟ میں نے دلچسپی سے سوال کیا۔ شادی کے ابتدائی ایام تھے، سخت سردی کا موسم تھا، باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ آپ کے ابا جی گھر آئے، اندر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے دروازہ بند کیا۔ میں نے اٹھ کر چپکے سے کھڑکی کو تھوڑا سا کھول دیا۔ میرے ذہن میں اپنے باپ کی آواز کہیں سرگوشی کر رہی تھی۔ مجھے صبح اپنی نماز فجر کی فکر لاحق ہوئی۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے کمرے کی فضا کو خنکی کا بوسہ دیا اور تمہارے ابا نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ میری اس حرکت پر حیران تھے۔ میں خاموش تھی، نئی نئی شادی تھی اور میں ان کے مزاج سے ابھی نابلد تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو دیکھا اور بجھا دیا۔ کہا جاتا ہے جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو اس کی مثال پارس پتھر کی سی ہوتی ہے، جو اس پتھر کو چھو لے وہ سونا بن جائے۔ پھر میری ماں جی کا شریک حیات کیسے اس سے محروم رہ سکتا تھا؟ اللہ والے اپنے رنگ کو فضاؤں میں بکھیرتے رہتے ہیں، یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا اس رنگ و بو سے محروم نہیں رہ سکتا۔ میری ماں پر بھی اللہ کا یہ رنگ بہت پختہ تھا۔ رفتہ رفتہ ابا جی پر بھی یہ رنگ چڑھتا چلا گیا۔ امی بتاتی ہیں کہ ابا جی انگریزی تعلیم و تہذیب اور لباس کے اس قدر دل داتا تھے کہ جس دن شلوار قمیض زیبتن کرتے ہم ڈر جاتے کہ یہ آج کسی جنازے پر جا رہے ہیں، لیکن جب اس رنگ میں رنگے تو ایسا پکا رنگ چڑھا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو بارش تھے، پکے نمازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھاگ بھاگ کر عمل کرتے دکھائی دیتے۔ حافظ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی عورت نے ان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان کے وارڈروم میں رنگ برنگی ٹائیاں ایک سائیڈ پر برسوں لٹکتی، ان کے مزاج کی شوخی کی سرگوشیاں کرتی سنائی دیتی۔ میری ماں ایک شوہر پرست عورت تھی، بے حد فرما بردار اور اطاعت گزار، جسے ہم نے کبھی کوئی فرمائش کرتے یا خواہش کا اظہار کرتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ امی جی کی تمام خریداری ابا جی خود کرتے تھے، کپڑے، زیورات، گویا خواتین کے ہر شعبے میں خریداری کرنے کا فن انہیں خوب آتا تھا اور ان کا ذوق بھی عمدہ تھا۔ میں نے امی جان کو کبھی بازار میں شاپنگ کے لیے جاتے نہیں دیکھا، انہیں بازار جانا پسند ہی نہیں تھا۔ ابا جی ان کا بہت خیال رکھتے، مغرب سے عشاء کے درمیان
امی جی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ اس دوران میرے والد صاحب باہر لاؤنج میں بیٹھے رہتے، وہ کمرے کے اندر نہیں جاتے تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد میری ماں نے دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ روزانہ چاشت کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنا ان کا معمول تھا۔ ابا جی کے جانے کے بعد ایک دن میں نے دیکھا وہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد دوبارہ صلاۃ التسبیح پڑھنے لگ گئی۔ میں حیران ہوئی، میں بیٹھی دیکھتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو میں نے کہا، ماں جی آپ نے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لی تھی، پھر آپ کیا بھول گئی جو دوبارہ پڑھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسکرائیں اور کہنے لگی، ایک تو اپنے لیے پڑھتی ہوں اور جب سے تمہارے ابا گئے ہیں دوسری روز ان کے لیے بھی پڑھتی ہوں۔ ان کی شوہر سے محبت کا یہ انوکھا انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ عمر کے اس حصے میں یہ طویل نماز انسان کو تھکا دیتی ہے، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ ابا جی کے کپڑے دھوبی سے دھل کر آتے تو امی جی انہیں ان کی الماری میں رکھ کر اوپر رومال ڈال دیا کرتی اور بڑے سلیقے سے ڈھک دیتی تاکہ ابا جی کا سفید سوٹ گرد سے محفوظ رہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ماں جی نے ان کے کپڑوں کی الماری کو جوں کا توں رہنے دیا۔ براؤن رومال الماری کے اندر ابا جی کے کپڑوں کے اوپر پڑا امی کے غم میں شریک نظر آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اندر سے ابا جی کے کپڑے نکال کر ماں جی نے خیرات کر دیے، لیکن الماری خالی کرنے کا شاید ماں جی میں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے جب تک وہ رہیں اس جگہ ایک دو سوٹ براؤن رومال میں چھپے ابا جی کی اس کمرے میں موجودگی کا ہمیں احساس دلاتے رہے۔ ہمارے ابا جی کو باغبانی کا بہت شوق تھا۔ امی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے گھر میں بہت سے خوشبودار موتیا کے پودے امی کی موتیا سے الفت کی وجہ سے لگوائے تھے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد امی جب بھی موتیا کی کلیاں اپنے کانوں میں ڈالتی تو کسی نہ کسی بہانے ابا جی کا تذکرہ ضرور کیا کرتی تھی۔ تمہارے ابا کو دنیا میں مجھ سے پہلے جانے کی بڑی خواہش تھی، اکثر آخری عمر میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر دنیا سے مجھ سے پہلے نہیں جاؤ گی، میں دنیا میں تمہارے بغیر رہنا نہیں چاہتا، دعا کرتا ہوں تمہارے جیتے ہی دنیا سے چلا جاؤں۔ ایک دن ان کے دنیا سے جانے کے بعد امی مجھے بتا رہی تھی، آدھی رات کو آپ کے ابا جی نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی لیمپ جلائی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بولے، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا کھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پریشان ہو کر اٹھنا چاہا تو بولے، ابھی سحری کا وقت ہونے والا ہے، آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ انہوں نے دوائی نگل کر لیمپ بند کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں مجھے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ امی جان ایک دن مجھے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان لمحوں کی باتیں بتا رہی تھی۔ اچھا، پھر میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی، بیٹا، ایک ہلکا سا نیند کا جھونکا اندھیرے میں میری آنکھوں میں لہرایا، گویا اگلے ہی لمحے دل میں ایک ہول سا اٹھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تمہارے ابا کے تکیے پر رکھا، یہ کیا؟ تکیہ خالی تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لائٹ جلائی، دیکھا تو تمہارے ابا بستر پر آڑے رخ لیٹے ہوئے تھے، لیکن یہ تو صرف ان کا جسم خاکی تھا، وہ تو سحری سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر خاموشی سے رخصت ہو گئے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ آرٹیکل ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور آرٹیکل کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔